مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل کے کرم فرماؤ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 15ویں بڑے جھوٹے نبی حامیم بن من اللہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور 7 گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ حامیم بن من اللہ نے 312 ہجری میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی فریبکاریوں کا جال پھیلا کر ہزاروں بھولے بھالے بربری عوام کو اپنا معتقد بنا لیا۔ شریعت محمدیہ کے مقابلے میں اس مرتد نے اپنی ایک خانہ ساز شریعت گھڑی تھی۔ اس کی خاص باتیں یہ تھیں: صرف 2 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، ایک طلوع آفتاب کے وقت اور دوسری غروب کے وقت، رمضان کے روزوں کی جگہ رمضان کے آخری عشرے کے 3 اور شوال کے 2، اور ہر بدھ اور جمعرات کو دوپہر 12 بجے تک کا روزہ متعین تھا۔ حج کو ختم کر دیا، زکوٰۃ کو ختم کر دیا، نماز سے پہلے وضو کی شرط کو بھی ختم کر دیا گیا، خنزیر کو حلال کر دیا، تمام حلال جانوروں کے سر اور انڈے کھانا حرام قرار دیے۔ چنانچہ اس علاقے کے بربر قبائل آج تک انڈے کھانا حرام سمجھتے ہیں۔ ایک کتاب بھی لکھی جسے کلام الہی کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ اس کتاب کے جو الفاظ نماز میں پڑھے جاتے تھے اس کا نمونہ بھی ملاحظہ کریں: اے وہ جو آنکھوں سے مستور ہے، مجھے گناہوں سے پاک کر۔ اے وہ جس نے موسیٰ کو دریا سے صحیح و سلامت پار کر دیا، میں حامیم پر اور اس کے باپ پر ایمان لایا ہوں۔ میرا سر، میری عقل، میرا سینہ، میرا خون اور میرا گوشت پوست سب ایمان لائے ہیں۔ میں حامیم کی پھوپھی پر بھی ایمان لایا ہوں۔ یہ عورت کاہنہ اور ساحرہ تھی اور اپنے آپ کو نبی بھی کہتی تھی۔ حامیم کے پیروکار بارش نہ ہونے اور قحط کے وقت میں حامیم کی پھوپھی اور اس کی بہن کے توسل سے دعا مانگتے تھے۔ حامیم 319 ہجری میں تبخیر کے مقام پر ایک جنگ میں مارا گیا، لیکن جو مذہب اور عقیدہ اس نے رائج کیا وہ ایک عرصے تک مخلوق خدا کی گمراہی کا سبب بنتا رہا۔ الحمدللہ آج اس کے ماننے والوں کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ختم نبوت کے سپاہیوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔